امام اگر رکوع میں چلا گیا اور آپ نماز میں بعد میں شامل ہو رہے ہیں تو کس صورت میں رکعت ملے گی اور کس صورت میں نہیں، اور سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جائے گا، نماز سے باہر نکلنے کا درست طریقہ کیا ہے، سجدہ سہو کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو اس صورت میں اس کا فرض باطل ہونے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احمد بنٹھاری، اور آج ہم نماز کے فرائض جن کا نماز میں ہونا ضروری ہے کہ اگر ان میں سے ایک فرض بھی نہ ہوا اور ایک فرض بھی اس نے ادا نہیں کیا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں، نماز کے اندر ان 6 چیزوں کا پورا ہونا مکمل ہونا ضروری ہے، اور ان میں پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سے مراد وہ تکبیر ہے جو ہم نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور یہ نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے اور نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے۔ نماز کی 7 شرطیں ہیں، اس حوالے سے ہماری گزشتہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے تفصیل کے ساتھ تمام شرائط جن کا نماز شروع ہونے سے پہلے جن جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے نماز کے فرائض کے بارے میں۔ یاد رکھیے کہ نماز کا فرض جو کہ علماء نے 6 بیان فرمائے ہیں، ان 6 فرضوں میں ایک فرض بھی اگر نہ ہوا، اس نے فرض ادا کیا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلا فرض جس کو بعض علماء نے فرائض میں، بعض نے نماز کی شرائط میں شامل کیا ہے، کیونکہ یہ فرائض اور شرائط میں اکٹھا ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے دونوں جگہ پر اس کو شامل کر لیا گیا ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے۔ اب تکبیر تحریمہ میں بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یاد رکھیے کہ اللہ اکبر میں اللہ کو جو لام ہے صرف اس کو آپ نے کھینچنا ہے، یہاں پر آواز بلند کرنی اور دراز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ الف کو کھینچا اللہ اکبر، یا پھر با کو کھینچا اکبار کہا، تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اب یہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑی جماعت ہے یا بہت بڑا جنازہ ہے تو وہاں پر مکبر ہوتے ہیں جو امام کی آواز کو پیچھے تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ مکبر بسا اوقات اپنی آواز دور تک پہنچانے کے لیے اللہ اکبر اس طرح کہتے ہیں، تو ان کی تکبیر تحریمہ پر جنہوں نے نماز کی اقتدا کی ہے تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ غور کریں کہ تلفظ کا درست ہونا اور کن الفاظ کو کھینچنا ہے اور کن الفاظ کو نہیں کھینچنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ نماز میں اگر کوئی اللہ اکبر کہہ کر، یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ قیام میں کہی جائے گی، اگر کوئی اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو اس میں ایک بہت ضروری مسئلہ ہے جس کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں پورا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس نے کیا کیا، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اور امام رکوع میں چلا گیا تھا، اور اس نے اللہ تو کھڑا ہو کر کہا لیکن اکبر جو ہے یعنی تکبیر تحریمہ کا جو اختتام ہے وہ اس نے رکوع کی حالت میں کیا، تو اس صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور وہ جو اس نے ساری نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق تقاضا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہوں اور پورا اللہ اکبر مکمل، یہ آپ کا قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں مکمل ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہوں گے۔ اب اگر امام کو اور آپ دونوں نے رکوع کا تھوڑا سا حصہ بھی پا لیا تو آپ کو وہ رکعت مل جائے گی، وگرنہ رکوع نہ ملنے کی صورت میں وہ رکعت نہیں ملے گی، وہ رکعت آپ بعد میں مسبوق ہونے کے حساب سے پڑھیں گے۔